العظیم، گرامی قدر سامعین، معزز حضرات، اسٹیج پر رونق افروز بزرگوں اور دوستوں، پردہ نشی ہماری ماں اور بہنوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہمارا یہ چھوٹا سا پروگرام جو مغرب کے بعد سے جاری ہوا ہے، ماشاءاللہ اب تک جاری ہے۔ ہمارے بچوں نے آپ کے سامنے نعتیہ کلام پیش کیا، کچھ بزرگوں نے بھی اپنے کلام کو پیش کیا۔ یہ پروگرام ہے اور اس پر پروگرام کا اختتام ہوگا۔ ہم اس مختصر سے پروگرام سے خصوصاً ہمارے سماج کی جو ماں اور بہنیں ہیں، ہماری اس معاشرت کی جو خواتین ہیں، ان کو میں خطاب کروں گا، اور میری گفتگو کی مخاطبت دراصل ان سے ہی ہوگی، اس لیے کہ یہاں کے مرد حضرات ماشاءاللہ جمعہ کے اندر سنتے ہی رہتے ہیں، اور میں ان کو کہتا بھی رہتا ہوں کہ ہماری یہ بات اپنی خواتین کو بتائیے، گھر کی خواتین کو جا کر کے ان مسائل سے واقف کرائیے۔ میں ان سے کہتا رہتا ہوں کہ امانت ہے، ہماری یہ بات آپ کے پاس امانت ہے، آپ ان امانتوں کو دوسروں تک پہنچا دیجئے۔ بہر صورت اس طرح کا جو پروگرام ہوتا ہے، اس طرح کی جو مجلس منعقد ہوتی ہے، تو ایک وقت ملتا ہے ہمیں، ایک مختصر سا وقت ملتا ہے جس کو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری خواتین، ہمارے مسلم سماج کی وہ عورتیں جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت سے ناواقف ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی سیرت سے ناواقف ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت سے ناواقف ہے، ان کو ان سیرتوں سے آگاہ کیا جائے۔ اسلام کی وہ نامور شخصیات، اسلام کی وہ نامور خواتین کا ذکر کیا جائے جنہوں نے اسلام کی خدمت کیا اور اپنی گود کے اندر، اپنے سماج کے اندر، اپنے گھر کے اندر ایسی اولاد کو جنم دیا، ایسے افراد کو اپنے سماج کے اندر ان ماؤں نے پیدا کیا جس نے پوری دنیا کے اندر اسلام کو پھیلایا، پوری دنیا کے اندر اسلام کا بول بالا کیا، اسلام کا پرچم بلند کیا ہے میرے دوستو۔ اس لیے میں اپنی خواتین سے خاص طور سے خطاب کروں گا کہ آپ میری بات کو ضرور غور سے سنیں۔ آپ کے اندر بہت ساری کوتاہیاں ہیں، بہت ساری شکایتیں ہیں، جو آپ کی شکایتیں موصول ہوتی ہیں، یہ ہمارے سماج کا بڑا تشویشناک پہلو ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھ لینا ہے کہ پروگرام کے ذریعے جو ہمیں پیغام دیا جائے، ہمیں ان پر عمل کرنا ہے، انشاءاللہ ان پر عمل کرنا ہے۔ ہمارے فاروق صاحب نے جو پروگرام کا انعقاد کیا ہے، میں ان سے بھی مخاطب ہوں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام پر جب پہلی وحی آتی ہے اور آپ کو جو پیغام دیا جاتا ہے، تو سب سے پہلا ارشاد یہی ہوتا ہے، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیے، اسلام کا پیغام ان کو سنائیے، اسلام کی تعلیم کو ان کو دیجئے، اسلامی روایات سے ان کو آشنا کرائیے۔ یہ اسلام کی پچھلی روایات ہے، اس سے ہمیں یہی پیغام ملتا ہے کہ آپ کا یہ پروگرام کے انعقاد کا مقصد، اس سے ہمارا پورا سماج مستفیض ہوگا انشاءاللہ، پوری معاشرت فائدہ اٹھائے گی، لیکن پہلی فرصت کے اندر جو سب سے پہلا خطاب ہوگا میرے دوستو، یہ اہل خانہ سے ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہم یہاں کیا کرتے ہیں، آپ کی مسجد میں نماز پڑھاتے ہیں، آپ کے بچوں کو پڑھاتے ہیں، اور تیسرا کام کیا ہے ہمارا، باقی وقت کے اندر ہم کتاب پڑھتے ہیں۔ یہ ہماری سچی حقیقت ہے۔
میں کتاب پڑھتا ہوں، کتاب کا مطالعہ کرتا رہتا ہوں، جو وقت ملتا ہے، سونے کے وقت سو جاتے ہیں، کچھ وقت ملتا ہے پڑھ لیتے ہیں، اور جو وقت ہے آپ دیکھ ہی رہے ہیں، یہ زندگی کے اوقات ہیں ہمارے۔ ہم یہ بات اس لیے بتائیں کہ آج میں مغرب کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھ رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ کے بارے میں سن 15 ہجری کی بات ہے، ان کا ایک جملہ ملا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک زبردست جملہ ملا ہے ہمیں، وہ آپ کو سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ البدایہ والنہایہ عربی زبان کے اندر تاریخ کی ایک مشہور کتاب ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کئی جلدوں کے اندر ابتدائے آفرینت سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور مصنف کے زمانے تک کی بات، یعنی ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے تک اور جب سے دنیا کا وجود ہوا، دنیا کے وجود کا مطلب حضرت آدم علیہ السلام، انسان کا وجود، اور بلکہ اس سے پہلے، انسان سے پہلے بھی اس کائنات کا وجود ہے، انسان سے پہلے بھی یہ دنیا وجود میں تھی۔ جیسے اللہ کا عرش کہاں تھا؟ پانی پر تھا، پانی کا وجود تھا، آگ کا وجود تھا۔ تو بہرحال انہوں نے زندگی کے اول سے لے کر اپنی زندگی تک کا انہوں نے تاریخ لکھا ہے زبردست انداز میں۔ بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ایک جملہ انہوں نے نقل کیا ہے، اور یہ جملہ ایک ایسا جملہ ہے کہ آج کا مولوی، آج کا مفتی اسے ایک جملے کے اندر پوری رات خطاب کر سکتا ہے، ایک جملے کے اندر ایک کتاب کی تصنیف کر سکتا ہے، ایک کتاب کو لکھ سکتا ہے میرے دوستو، اتنا زبردست جملہ ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے، آپ کو بتایا جا چکا ہے، آپ کی تو وہ شخصیت ہے کہ ایک یہودی النسل جو کتاب لکھتا ہے، ایک اہم کتاب لکھتا ہے، اور اپنی کتاب کے اندر 100 اشخاص کو داخل کرتا ہے، اور پہلے نمبر کے اندر اللہ کے رسول کو لکھتے ہیں، اور 53 نمبر پہ حضرت عمر کو لکھتے ہیں۔ یہ اتنی بڑی شخصیت ہے، اسلام کی نامور شخصیات میں حضرت عمر کو انہوں نے شامل کیا۔ بہرحال ان کا ایک جملہ بھی ہم آپ کے سامنے عرض کریں گے، اس کو ضرور سمجھنا چاہیے۔ بہرحال کہنے کا خلاصہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے ادوار گزرے، جتنے دور گزرے ہیں، مختلف انسان گزر چکے ہیں اس دنیا کے اندر، مختلف زمانے گزر چکے ہیں، لیکن آج کا یہ زمانہ، آج کی یہ تاریخ دنیا کی تاریخ کے اندر سب سے ترقی یافتہ زمانہ ہے، سب سے ترقی یافتہ زمانہ کہلاتا ہے۔ کیوں؟ کہ ہماری یہ دنیا جو گلوبل ہے، یعنی ساری دنیا ٹیکنالوجی کے اندر آ گئی ہے، انٹرنیٹ کے اندر آ گئی ہے۔ ہم وہ ضرورت جو مہینوں کے اندر پورا کرتے تھے، لمحوں کے اندر پورا کر رہے ہیں۔ ہم اپنی وہ ضروریات جن کو پورا کرنے کے لیے صبح سے شام تک لگا دیتے ہیں میرے دوستو، آج 5 منٹ کے اندر انٹرنیٹ کے ذریعے ہمارا کام ہو رہا ہے۔ تو یہ ترقی یافتہ زمانہ نہیں ہوا، اسی کو ترقی کا دور کہتے ہیں۔ یہ ترقی دور ہے، دور ترقی اس کو کہا جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے، اس بات کو یاد رکھیے کہ اخلاقی اعتبار سے، انسانیت کی بحران کے اعتبار سے، معاشیت کے بحران کے اعتبار سے، جہاں کی انسان کی اخلاقیت تباہ ہو گئی، اخلاقیت کے اندر گراوٹ آ چکی میرے دوستو، اخلاق بگڑ چکے، یہ وہ زمانہ ہے کہ ایک طرف ترقی کا زمانہ ہے، ایک طرف ترقی کا زمانہ ہے جس کو ہم دور ارتقاء کہہ سکتے ہیں، اور ایک طرف تنزلی کا زمانہ ہے جس کو ہم دور انحطاط کہہ سکتے ہیں۔ اس ترقی یافتہ زمانے کے اندر آج کے انسانوں سے انسانیت کا خاتمہ ہو گیا، انسانی بحران پیدا ہو گیا میرے دوستو، انسانیت دم توڑ دیا، وہ اخلاق کا سبق نہیں ہمیں سکھلایا گیا، جن اخلاق کی تعلیم ہمارے سماج کے اندر ہونی چاہیے تھی، وہ اخلاقی گراوٹ ہمارے سماج کے اندر آ گئی۔
حالانکہ ہم کسی سماج کے اندر کوئی ادارہ قائم کرتے ہیں، کوئی تنظیم قائم کرتے ہیں، کوئی تحریک چلاتے ہیں، تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے، اس کا مطمع نظر یہ ہوتا ہے کہ ان اداروں کے ذریعے سماج کا ہر فرد فیضیاب ہو، ہر شخص فائدہ حاصل کرے۔ یہی مطلب ہوتا ہے۔ اگر کوئی تعلیمی ادارے ہو، ایجوکیشنل ادارے ہو یا کسی قسم کی تنظیم ہو، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے سماج کی تنظیم کے لیے ظلم کے بجائے عدل کی بنیاد اس لیے ڈالی تھی کہ مسلم سماج کے اندر عدل آنا چاہیے، مسلم سماج کے اندر انصاف آنا چاہیے۔ تو اگر ہمارا یہ دور ترقی ہے، ہمارا یہ دور ارتقاء ہے میرے دوستو، تو آخر اخلاقی گراوٹ کیوں ہے؟ اخلاقی بحران کیسا؟ اخلاقیات کے اندر بحران کیسے پیدا ہوا؟ ان تعلیم کے ذریعے اخلاقیات کے اندر استحکام آتا، ایک دوسرے کا احترام کرنے والے ہم بن جاتے، ایک دوسرے کا حق ادا کرنے والے بن جاتے۔ یہ ہمارا مقصد تھا، کسی بھی تحریک اور تنظیم کا یہ مقصد تھا، لیکن ہم اس سے دور ہو گئے، ہم اس سے کٹ گئے۔ آج ہمارے سماج میں اخلاقیات کیوں پیدا نہیں ہو رہے ہیں؟ ہمارے سماج کے اندر معاملات کیوں پیدا اچھے نہیں ہو رہے ہیں؟ ہماری تہذیب کیوں نہیں بدل رہی ہے میرے دوستو؟ آج ہمارے گھریلو نظام کے اندر، گھریلو سسٹم کے اندر جو غیروں کی تہذیب آ چکی ہے، ہم اس کا خاتمہ کیوں نہیں کر پا رہے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوالیہ استفہام ہے ہمارے لیے، یہ ایسا سوالیہ نشان ہے جس کو اگر ہم بیان کرتے ہیں، جو ہمارے سامنے باتیں آتی ہیں، تو پھر ہم اپنے گریبان میں جھانکتے ہیں، گریبان میں جھانکتے ہیں، گردن جھکا لیتے ہیں، سر جھکا کر چلتے ہیں میرے دوستو۔ یہ سوال ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ اس لیے یہ دور ترقی کے اندر اخلاقی ترقی ہونا ضروری ہے، اخلاقی ترقی ہونا ضروری ہے۔ اگر ہمارے سماج کے اندر تعلیمی ادارے ہیں، تعلیمی کوئی بھی نظام ہے ہمارے اندر، تو اس کا سب سے پہلا سبق یہ ہو کہ ہمارا پورا سماج اس سے فائدہ اٹھائے، پورے سماج اس سے مستفیض ہو۔ تمام سماج کے لوگوں کو، سماج کے ہر فرد کو، ہر مرد عورت کو، خواتین کو اخلاق کی صحیح تعلیم دی جائے، تہذیب کی صحیح تعلیم دی جائے، ان کا صحیح کلچر بتایا جائے، ان کا صحیح تمدن بتایا جائے، لا آف نیچر، اسلام کے جو فطرتی نظام ہے ان سے ان کو آگاہ کیا جائے۔ یہ ہماری پہلی فرصت کے اندر یہ بات ہونی چاہیے۔ آج ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں، بچوں کی تربیت نہیں ہوتی ہے، بچوں کی تربیت نہیں ہوتی ہے۔ حالانکہ بچوں کی تربیت کا جو آغاز ہوتا ہے، آپ کو معلوم ہوگا سلطان صلاح الدین ایوبی کیسے پیدا ہوئے، حسین احمد مدنی، آپ کو ان کی تاریخ معلوم ہے۔ علماء دیوبند کی تاریخ کو پڑھنے کی ضرورت ہے، آپ ان کی تاریخ کو پڑھیے کہ جنہوں نے ایسے فرزندان تیار کیے ہیں اس اسلام کے تحفظ کے لیے، ملک کے بھارت عزیز کو بچانے کے لیے ایسے فرزندان توحید کو تیار کیا انہوں نے، ان کی تاریخ کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو معلوم ہے یہ علماء دیوبند جو ہیں ان کی بڑی قربانیاں ہیں، اور انہوں نے کیسی محنتیں کی ہے سماج کو سدھارنے کے لیے، مسلم سماج کو مسلم سماج بنانے کے لیے، اسلامی تہذیب لانے کے لیے میرے دوستو، پورے ہندوستان کے گوشے گوشے کا انہوں نے سفر کیا ہے، اور ہر عالم پورے ہندوستان کے گوشے گوشے کے اندر اسلام کی تعلیم کو فروغ دے رہے ہیں، اسلام کے پرچم کو بلند کر رہے ہیں، جو ان کا اساسی اور بنیادی مقصد ہے۔ کہنے کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے اندر ہماری تہذیب بدل جانی چاہیے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، اور ہماری عزت، ہمارا احترام، ہماری قدر اسی وقت ہو سکتی ہے جب اسلام کو پورے طور پر ہم سمجھنے کی کوشش کریں، اسلام کے ہر حکم پر ہم عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اسی وقت جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ تمام لوگوں کو خطاب کیا کہ اے مسلمانوں،
पूरे तौर पर इस्लाम ले आओ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अफ़तुमिनून बिबाज़िल किताबि व तकफ़ुरून बिबाज़। कुरान इंसान पर गरजता है मेरे दोस्तों, कुरान इंसान पर तूफान बर्पा करता है। अगर कोई इंसान अपने इल्म पर अमल नहीं करता है, कोई इंसान जानकर उस पर अमल नहीं करता है, तो कुरान उस पर गरजता है, डांटता है, जबरदस्त तौर पे कहता है अफ़तुमिनून बिबाज़िल किताबि व तकफ़ुरून बिबाज़, कि तुम बाज़ को मानते हो और बाज़ को नहीं मानते हो, तो तुम्हारी हालत यही होगी। अफ़तुमिनून बिबाज़िल किताबि व तकफ़ुरून बिबाज़ फमा जज़ाउ मन यफ़अलु ज़ालिका मिनकुम इल्ला ख़िज़्युन फ़िल हयातिद दुनिया। जैसे यहूदियत का क्या हाल है जो आज फिलिस्तीनियों पर हमला कर रही है मेरे दोस्तों। ये वही यहूदी है जिसने कहा था आमन्ना व असैना, मूसा अलैहिस्सलाम को आमन्ना व असैना, कि हम आप पर ईमान तो ले आए लेकिन अमल नहीं मुश्किल है, अमल नहीं कर पाएंगे। तो अल्लाह ने क्या किया, यहूदियत पर क्या किया मालूम है? जब उन्होंने कहा अपने नबी से आमन्ना व असैना, ईमान तो ले आए कि आप मूसा, आप अल्लाह के नबी हैं, आप अल्लाह के नबी हैं, आप पर हमारा ईमान है, लेकिन ईमान आपकी बात मानना मुश्किल है। आप जिस अहकाम को हमारे सामने बयान कर रहे हैं उस पर अमल करना मुश्किल है हमारा। उसी के बारे में अल्लाह ने फरमाया अफ़तुमिन। यही वजह थी कि उन यहूदियत ने तौरात के अंदर, ज़बूर के अंदर, इंजील के अंदर जो आसमानी किताबें थी उसको मुहर्रफ कर दिया, तहरीफ कर दिया, बदल दिया। और उसी बारे में उसकी किताब के अंदर ये लिख दिया, तौरात के अंदर अल्लाह ने लिख दिया था, जिसके बारे में अल्लाह ने फरमाया यारिफूनहुम कमा यारिफून अबनाअहुम व इन्न फरीक़म मिनहुम ला यक्तुमूनल हक़्क़ व हुम यालमून। हक़ को जानने के बावजूद इन यहूदी ने हक़ को जानने के बावजूद हक़ का इनकार किया, हक़ का कितमान किया, हक़ को छुपाया है मेरे दोस्तों। उसी के बारे में अल्लाह ने फरमाया अफ़तुमिनून बिबाज़िल किताबि व तकफ़ुरून बिबाज़। ये आयत करीमा आज के मुसलमानों पर गरज रही है, आज के मुसलमानों पर गरज रही है, बिजली की कड़क की तरह मुसलमानों को खिताब करती है कि तुम पूरे तौर पर इस्लामी निज़ाम के अंदर, इस्लामी सिस्टम के अंदर क्यों दाखिल नहीं होते हो, वरना यही हालत होगी। ज़ालिका लहुम ख़िज़्युन फ़िल हयातिद दुनिया, रुसवाई तुम्हारा मुक़द्दर बन जाएगी, तुम ज़लील हो जाओगे, तुम्हारी इज्जत का खात्मा हो जाएगा। मेरे दोस्तों, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वो जुमला हमें सुनने के लायक है, बस वो जुमला हम आपके सामने बयान करते हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शाम के सफ़र पर जा रहे थे, शाम का सफ़र कर रहे थे। ये सन 15 हिजरी की बात है। 13 या 14 के अवाइल के अंदर हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इंतकाल होता है, और अब उनके इंतकाल के बाद आपको खिलाफत मिलती है। उसके आगाज़ में सन 15 हिजरी के अंदर आप शाम की तरफ सफ़र कर रहे थे। सफ़र के दौरान दरियाई जगह आ गई। दरियाई जगह यानी वो जगह, पहले ज़माने के अंदर समुंदरों के ज़रिए सफ़र होता था, दरियाओं को पार करना पड़ता था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब सफ़र कर रहे थे तो दरियाई जगह आपके सामने आ गई। आप ऊँट पर सवार थे, आपके साथ सहाबे किराम भी थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी सवारी से उतरने के बाद उस दरिया के अंदर छलांग लगा दिया, और पाँव के अंदर जो मोजा पहन रखे थे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उसको हाथ में ले लिया। एक सहाबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत उमर से सवाल कर दिया। ये असल बात है, ये असल जुमला है। हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत उमर से सवाल कर दिया सनातल यौम सनियन अज़ीमन, कि आज आपने इतना ज़बरदस्त काम किया है, सनात कज़ा व कज़ा, आपने ऐसा काम कर दिया, यानी आप खलीफा-ए वक्त, मुसलमानों की सरबराही आपके हाथ, एक जम्मे गफीर की आप क़ियादत और सियादत कर रहे हैं, और आप अपने ऊँट से नीचे उतर आए और अपने मोजे को हाथ में लिया और दरिया के सफ़र पे आप रवाना हो गए।
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زبردست جملہ کہا، او یعنی تعجب کی بات، جیسے اوہی کا ایک لفظ ہے، جملہ عربی جملہ ہے، جیسے انسان کے ساتھ کوئی پریشانی آتی ہے تو اپنی زبان میں یا اپنے ماحول میں کیا کہتے اوہ، ایک جملہ ہے اوہ، حالانکہ یہ عربی لفظ ہے، تأوہا سے اوہ بنا، یعنی کسی تکلیف اور درد کے وقت جو انسان نظم استعمال کرتا ہے اسی کو اوہ کہتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابی کے لفظ کو سن کر کے ایک تکلیف محسوس کیا، ایک حسرت افسوس کیا کہ تم اس طرح کی بات کیوں کرتی ہو، اور انہوں نے فرمایا کنتم اذل الناس واحقر الناس، انہوں نے کہا خطاب کر کے کہ اے لوگو، تم ہمیں امیر المومنین سمجھ رہے ہو، تم ہمیں ایسا شخص سمجھ رہے ہو جو پوری امت کی ذمہ داری سنبھالے ہوا ہے، پوری قیادت و سیادت آپ کے پاس ہے، یقیناً یہ چیز ہے، لیکن یاد رکھنا ہمیں عزت کہاں سے ملی، ہمیں عزت کہاں سے ملی، ہمیں شرف کیسے حاصل ہوا، ہمیں مقام کیسے حاصل ہوا، ہمیں بلندی کیسے حاصل ہوئی، ہمیں مرتبہ کیسے حاصل ہوا، ہم نے ان مراتب کو کیسے مکمل کیا ہے میرے دوستو۔ انہوں نے فرمایا اسلام کے ذریعے، اسلام کے ذریعے ہمیں بلندی حاصل ہوئی، اسلام کے ذریعے بلند مقامات حاصل ہوئے، اسلام کے ذریعے ہمیں ترقی حاصل ہوئی، اور اس بات کو انہوں نے بتایا کہ جب بھی اگر ہم اسلام کے علاوہ کوئی دوسری چیز کے ذریعے اپنی عزت تلاش کریں گے، اپنا اقتدار تلاش کریں گے، اپنا احترام تلاش کریں گے اسلام سے ہٹ کر کے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو اللہ ذلیل کر دے گا، اللہ ذلیل کر دے گا۔ آپ یہ بتائیے، اگر اسلامی نظام پر ہمارا عمل نہیں ہے، اسلامی سسٹم پر ہمارا عمل نہیں ہے، اسلامی کنسٹیٹیوشن کو ہم اگر مانتے نہیں ہیں، ضابطۂ حیات اگر ہم تسلیم نہیں کرتے ہیں، تو پھر اپنی سربلندی کی بات نہیں کر سکتے ہیں، اپنی عزت کے تحفظ کی بات نہیں کر سکتے ہیں میرے ناظرین۔ اس لیے سب سے پہلے اس بات کو سمجھیے کہ ہم لوگ پورے طور پر مسلمان بن جائیں۔ ابھی علمی روحانی شخصیت کا جو وجود ہوا، انہوں نے ایک بات کہی کہ اگر ہمارے بھارت کا مسلمان سچا پکا مسلمان ہو جائے تو یہ حالات پیدا نہ ہو، اور یقیناً ہے، یقینی یہ بات ہے کہ ہم اچھے ہو جائیں تو فرشتے ہماری مدد کریں، فرشتے ہماری مدد کریں۔ آپ کو تاریخ معلوم ہے جنگ بدر کی، جنگ بدر کی تاریخ کے اندر اللہ نے فرشتوں کو نازل کیا تھا، اور جبرائیل علیہ السلام اتنا بڑا طاقتور فرشتہ، اتنا بڑا طاقتور فرشتہ ہے کہ مفسرین لکھتے ہیں کہ اپنے ایک بازو کے ذریعے دنیا کو پلٹ سکتا ہے۔ سنا تھا آپ نے کتنی طاقت ہے جبرائیل کو؟ 600 پر ہے ان کو، 600 پر ہے، ایک پر کے اندر یہ طاقت ہے کہ زمین کو پلٹ دے۔ ایسے فرشتے ہیں جبرائیل علیہ السلام جو پیغام لے کر آتے تھے نبی کے پاس، تو یہ طاقت ہے فرشتوں کے پاس، کتنی بڑی طاقت ہے۔ ایسے فرشتوں کا نزول ہوگا ہمارے سماج میں، ہماری معاشرت میں، ہمارے ملک بھارت کے اندر، لیکن وہ ایسا بننا پڑے گا، وہ ایسا بنیں گے نہیں تو کچل دیے جائیں گے، پرخچے اڑ جائیں گے ہمارے، چتھرے اڑا دیے جائیں گے ہمارے، لیکن مدد نہیں آ سکتی ہے میرے دوستو۔ مدد کے لیے ہمیں ضرورت پہلی فرصت کے اندر یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہماری زندگی کا معیار وہی ہوگا جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے صحابہ کو دیا تھا۔ وہ معیار ہماری زندگی کے اندر آج بھی اگر آ جائے تو دست دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بھرے ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، آج بھی ہم ان سمندروں کا سفر کر سکتے ہیں، آسمان کی بلندیوں کو پہنچ سکتے ہیں میرے دوستوں، لیکن شرط اول یہ ہے کہ ہم لوگ پکا سچا مسلمان بنیں، پکا سچا مسلمان بنیں۔ اس کے اندر بڑی کوتاہیاں ہیں ہمارے مردوں کے اندر بھی، خواتین کے اندر۔ آپ نے پروگرام کیا ہے، آپ یہ بتائیے ان میں سے کتنے لوگ فجر میں پہنچیں گے؟ ہاتھ اٹھائیے، کتنے لوگ فجر کی نماز میں پہنچے گا بھائی؟ ہاتھ اٹھائیے۔ بس دیکھیے، یعنی فجر کی نماز پڑھنی ہے،
हेलो, इस प्रोग्राम के ख़त्म के बाद हमें क्या फ़ायदा हासिल करना है? अमल करना है, अमल आनी चाहिए हमारी ज़िंदगी के अंदर। ये प्रोग्राम सुनने के बाद, जाने के बाद हमें ये फैसला करना है कि हमें 5 वक्त की नमाज पढ़नी है। 5 वक्त की नमाज पढ़नी है इंशाअल्लाह। नमाज नागा नहीं करना है, ये हमें फैसला करना है। ये इस्लाम का पहला निज़ाम है जो नमाज से शुरू होता है। तो ये अहद कर लीजिए, ये आज़म कर लीजिए कि हमें नमाजी बनना है, हमारे समाज के हर फर्द को नमाजी बनना है इंशाअल्लाह। तो बहरहाल ये एक मिसाल के तौर पर एक बात कही गई है, वरना इस्लामी निज़ाम को पूरे तौर पर अपने समाज के अंदर लाना होगा मेरे दोस्तों। ये बहुत ही ज़रूरी है हमारे लिए। और इस दौरे तरक्की के अंदर हमें दौरे इन्हितात का खात्मा करके दौरे तरक्की के अंदर हम अखलाकी बुहरान का खात्मा करना होगा, अखलाकी गिरावट का खात्मा करना होगा, मामलात को अच्छे करने होंगे। ये तमाम चीज़ें हमारे समाज के अंदर होनी चाहिए। ख़ास बात जो हम अपनी ख़वातीन से अर्ज़ करेंगे, कुरान करीम की एक आयत करीमा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न इन्न बाज़-ज़न्नि इस्मुन वला तजस्ससू वला यग़्तब बाज़ुकुम बाज़ा। ये आखिरी बात है। कुरान करीम की इस आयत करीमा का तर्जमा आपके सामने पेश किया जाएगा और उसके बाद इसकी तफसीर वगैरह होगी। यानी हमारे समाज की औरतें जो हैं वो ज़्यादातर ग़ीबत में उनका वक्त गुजरता है। ग़ीबत करना, चुगलखोरी करना, एक दूसरे की बात करना, ये औरतों का खास शेवा है। हालांकि और ऐसा शेवा है उनका कि लगता है वो फितरती है, नेचुरल है। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गुनाह अजीम है। ग़ीबत करना, 4 औरतें बैठ जाती हैं हमारे समाज में, 4 ख़वातीन बैठ जाती हैं और उसके बाद पूरे समाज का जिक्र होता है, औरतों का जिक्र होता है। यानी एक अजीब मजलिस होती है वो। हालांकि नमाज पढ़ के आती है, कुछ औरतें नमाज पढ़ती है लेकिन उसकी आदत देखिए, नमाज पढ़ के आएगी फिर भी उसकी ज़बान पे ग़ीबत, तस्बीह ली हुई है, फलां ऐसा किया, फलां औरत ऐसे कर रही है। ये उसकी फितरत के अंदर ये बात दाखिल होती जा रही है। इसका खात्मा होना ज़रूरी है, इसका ख़त्म करना ज़रूरी है। हमारी माँ और बहनों को ऐसा बन जाना चाहिए, ऐसी पाकीज़ा ज़िंदगी होनी चाहिए उनकी, ऐसी तहारत की ज़िंदगी होनी चाहिए मेरे दोस्तों, कि आप अपने बच्चों को अपने वक्त के अंदर, अपने सही वक्त के अंदर मकतब की तालीम के अंदर भेजिए और सही तालीम और तरबियत की फ़िक्र कीजिए। ये हमारा नज़रिया होना चाहिए, आपकी ये फ़िक्र होनी चाहिए कि हमारे बच्चों को मकतब के अंदर क्या तालीम दी जा रही है, हमारे बच्चों की क्या तरबियत हो रही है, हमारे बच्चे किस तरह के बाल सर पर रखे हुए हैं, ये फ़िक्र होनी चाहिए। क्या हमारा बच्चा वो सही बन रहा है या नहीं, सही इल्म उसको दिया जा रहा है या नहीं, ये हमारी ज़हनियत होनी चाहिए, ये हमारा नज़रिया होना चाहिए। इसकी हम फिक्र नहीं करते हैं। हमारा बच्चा पढ़ने गया या नहीं गया, पहुंचा या नहीं पहुंचा, उस्ताद को ही फ़ोन करना पड़ता है, उस्ताद को ही बुलाना पड़ता है फ़ोन करके। ये माहौल है हमारा। आपके बच्चों को बुलाना पड़ता है पढ़ने के लिए, आपको खुद भेजना चाहिए, नमाज से पहले भेज देना चाहिए, नमाज का एहतमाम करना चाहिए। लेकिन इन तमाम चीज़ों के अंदर हमारी कोताहियाँ हैं। बहर सूरत आपके अंदर जो बुरी आदतें हैं, ग़ीबत करने की, चुगलखोरी और एक दूसरे की पीठ पीछे बातें करने की, इन तमाम चीज़ों को हमें ख़त्म कर देना चाहिए। इस्लाम के अंदर ग़ीबत किसको कहते हैं? ग़ीबत आज तक इस पर बयान नहीं हुआ कि ग़ीबत कहा जाता है किसको। किसी मुसलमान के पीठ पीछे आप उसकी ऐसी बुराई बयान कर रहे हैं जो उसको वो सुनेगा तो नापसंद करेगा, यही ग़ीबत कहलाती है। हम एक दूसरे की बुराई जिक्र करते रहते हैं। अगर समाज का हर फर्द इस बात को समझ ले कि अपनी इस्लाह करनी है, इंशाअल्लाह अपने घर की इस्लाह करनी है, तो सबसे पहला आगाज अपने घर से होगा, अपने से होगा। अपनी इस्लाह करें अपने गिरेबान में जाके कि हम क्या कर रहे हैं और दूसरों पर किस तरह की उंगलियां उठा रहे हैं। ये बहुत ही समझने वाली बात है। हम ज़माने को ऐबदार कहते हैं। एक शायर कहता है
कि हम ज़माने को ऐबदार कहते हैं, हालांकि ऐब हमारे अंदर है। वल-ऐब फीना, शायर, अरबी शायर कहता है कि ज़माने को तुम ऐबदार कहते हो, वल-ऐब फीना, और ऐब तुम्हारे अंदर है। इसलिए हमें एक दूसरे के यूब को तलाश नहीं करना है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न इन्न बाज़-ज़न्नि इस्मुन वला तजस्ससू वला यग़्तब बाज़ुकुम बाज़ा। ऐ लोगों, ऐ ईमान वालों, बदगुमानी से बचो। बदगुमानियां करते हम एक दूसरे से, पता नहीं वो क्या कर रहा है, वो खड़ा होकर के मेरी बात कर रहा है, मेरे बारे में मेरे खिलाफ बात कर रहा है, शायद ये बदगुमानियां नहीं होनी चाहिए। कसीरम मिनज़्ज़न्न इन्न बाज़-ज़न्नि, बाज़-ज़न, पूरा जन नहीं। कुछ बातें अच्छी भी होती है भाई समाज में, कुछ बातें अच्छी भी होती है, इसलिए अल्लाह ने फरमाया बाज़ गुमान तुम्हारा, बाज़ गुमान जो बदगुमानी पर मुश्तमिल होता है, पता नहीं वो क्या कर रहा है, रात के अंधेरे में क्या कर रहा है, ये बदगुमानियां है। वला तजस्सस, टोह मत करो, किसी के टोह में क्यों लगते हो। वला यग़्तब बाज़ुकुम बाज़ा, किसी की ग़ीबत मत करो। कुरान का सरी हो, नस्से सरी है भाई, नस्से सरी है, सरी हुक्म है। ग़ीबत करने वालों अपनी ग़ीबत से बच जाओ। ख़वातीन, आपसे दरखास्त है कि ग़ीबत ना किया कीजिए, किसी की बुराई मत बयान किया कीजिए। आप तस्बीह लेकर नमाज के बाद तस्बीह कीजिए, तस्बीह बयान कीजिए, अल्लाह का नाम बुलंद कीजिए सिर्फ, और किसी के जिक्र की ज़रूरत नहीं है। दूसरे का जिक्र करके क्या फ़ायदा होगा, गुनाह आपके अमाल नामे में दाखिल हो जाएगा। इसलिए मुख्तसर बात हमारे सामने यही आई कि हम लोग इस्लामी सिस्टम को अपने अंदर नाफिज करें, इस्लामी रिवायात को अपने अंदर नाफिज करें, और ये अटल फैसला कुरान करीम का जो अटल हकीकत है हमारे लिए, जो सच्ची हकीकत है मेरे दोस्तों, वो हमारे अंदर आनी चाहिए, और पूरे तौर पर हमें मुसलमान बन जाना चाहिए। बनेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।